بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دو مہرے نہ کہو، اصل مہرہ تو بچہ ہے۔ وہ اس کی ماں کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اس کی زندگی صرف 19 دنوں کی ہے۔ ہاں، میں بھی یہ باتیں سن رہا تھا۔ ان کے کسی بڑے نے یہ پیش گوئی کی ہے کہ اب سے 19 دنوں کے بعد اس عورت کی روح اپنے جسم سے الگ ہو جائے گی، اس دنیا سے چلی جائے گی۔ سول ہنٹر نے کہا، اور ہم اسے جانے نہیں دیں گے۔ میرا نام سول ہنٹر یعنی روح کا شکاری ہے۔ اگر قدرتی طور پر اس روح اور جسم کا تعلق صرف 19 دنوں تک ہی رہ گیا ہے تو ہم اس کی آتما کو کسی نئے جسم میں پہنچائیں گے۔ کرسٹل ویژن اور کیپچر مشین کے ذریعے اس کی آتما کو نئے جسم میں قید کر دیں گے۔ آؤ اپنے چیمبر میں چلیں، وہاں بیٹھ کر آتما شکتی کے ذریعے اس بچے کی ماں کے بارے میں اور بہت کچھ معلوم کریں گے۔ وہ اس کیبن سے نکل کر وہاں سے چلتے ہوئے اپنے ایک چیمبر میں آ گئے۔ وہاں بھی دیوار پر ایک سکرین لگی ہوئی تھی، اس کا تعلق کمپیوٹر سے تھا اور وہی کرسٹل ویژن مشین تھی۔ اس پر بھی ایک سکرین کی طرح کرسٹل فریم لگا ہوا تھا۔ اس فریم میں بلور بینی کے ذریعے انہیں روشنی کے نقطے یعنی روح دکھائی دیتی تھی۔ ایک اور بڑی سی کیپچر نامی مشین بھی تھی جسے وہ آپریٹ کرتے تھے تو ایک فرد کے جسم سے روح نکل کر دوسرے فرد کے جسم میں داخل ہو جاتی تھی۔ سولو اور یوگیش وہاں آ کر آمنے سامنے بیٹھ گئے، پھر ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آتما شکتی کے ذریعے شیوانی کے اندر پہنچ گئے۔ سول ہنٹر نے کہا، اس کا نام شیوانی ہے۔ وہ فرات کے بیٹے پورس کی وائف تھی۔ وہ شیوانی کے پورے ماضی کو کھنگال رہے تھے اور ایک دوسرے سے بول رہے تھے۔ یوگیش نے کہا، اب سے 5 برس پہلے اس نے اپنے اس بیٹے کو جنم دیا جو بھی اس کا ساتھ ہی ہے۔ وہ اسے جنم دینے کے چند منٹ بعد ہی مر گئی تھی۔ تب سے اس کی آتما بھٹکتی رہی ہے، کتنی ہی حسین اور نوجوان عورتوں کے جسم سے گزر کر اس موجودہ جسم تک پہنچی ہے۔ اس موجودہ جسم والی کا نام الکا ہے، بڑی چکنی، بڑی بھرپور ہے۔ اسے دیکھتے ہی میں نے سڑک کے کنارے کار روک دی تھی۔ اس پر تو میرا دل بھی آ گیا ہے، لیکن پہلے ہم میڈم آزوری کی آتما کو اس کے جسم میں لائیں گے اور شیوانی کی روح کو اس کے اندر سے نکال کر میڈم آزوری کے اندر پہنچائیں گے۔ اچھا آئیڈیا ہے۔ میڈم آزوری اتنا خوبصورت جسم پا کر خوش ہو جائے گی اور ہمیں بھی خوش کرتی رہے گی۔ پھر یہ کہ شیوانی کے ساتھ بھی نیکی ہوگی۔ یہ 19 دنوں کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والی ہے۔ ہم اسے میڈم آزوری کے جسم میں قیدی بنا کر رکھیں گے، یہ وہاں سے نکل نہیں پائے گی، اسے ایک لمبی عمر ملتی رہے گی۔ سول نے موبائل فون نکال کر نمبر پنچ کیے۔ رابطہ ہونے پر اسے کان سے لگا کر کہا، آ جاؤ آزوری، کب تک پرانا بدن لیے پھرتی رہو گی؟ وہ بولی، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اگر اس بدن سے جی بھر گیا ہے تو اسے بدل دو۔ میں تو تم دونوں کی خوشی میں خوش رہتی ہوں، تو پھر فوراً یہاں چلی آؤ۔ آج اتنا خوبصورت بدن ملے گا کہ جب خود کو آئینے میں دیکھو گی تو دیکھتی ہی رہ جاؤ گی، یقین نہیں ہوگا کہ اس قدر حسین اور جوان بھی ہو سکتی ہو۔ ہائے، اس طرح میرا شوق نہ بھڑکاؤ، بس میں ابھی آتی ہوں۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ دنیا میں ایسی کون سی عورت ہے جو خوب سے خوب تر اور دنیا کی حسین ترین عورت بننا نہیں چاہتی؟ دولت مند عورتیں اپنے چہروں کی سرجری کرا کے حسین سے حسین ترین بننا چاہتی ہیں اور اپنے جسم کے کئی حصوں کو بھی سرجری کے ذریعے خوبصورت بنانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ وہ 1 گھنٹے کے اندر وہاں پہنچ گئی۔ آتے ہی ان دونوں سے باری باری لپٹ کر بولی، کہاں ہے وہ خوبصورت بدن؟ مجھے دکھاؤ، میں بہت بے چین ہو رہی ہوں۔ سول ہنٹر نے کہا، ذرا صبر کرو، جب وہ بدن تمہیں ملے گا تو خود کو آئینے کے سامنے دیکھ کر خوشی سے ناچنے لگو گی۔ یوگیش نے کہا، ہم اپنے چیمبر میں جا رہے ہیں، تم ان 3 میں سے پہلے کیبن میں رہو، ہم اس حسین عورت کو درمیانی کیبن میں پہنچا رہے ہیں۔ وہ دونوں پھر اپنے چیمبر میں آ گئے۔ سول ہنٹر کرسٹل ویژن اور کیپچر مشین کے سامنے بیٹھ کر اسے آپریٹ کرنے لگا۔ یوگیش آتما شکتی کے ذریعے شیوانی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ گہری نیند میں تھی، اچانک ہی بیدار ہو گئی۔ الپا اور علی باری باری 4 گھنٹے تک شیوانی کے دماغ میں ڈیوٹی دیتی رہی تھیں۔ اس کے بعد تاشا آ گئی تھی۔ تاشا نے ایک بار شیوانی کے خیالات پڑھے، اسے گہری نیند میں دیکھا تو مطمئن ہو کر عدنان کے پاس آ گئی۔ وہ بھی گہری نیند میں تھا۔ وہ خواب کی سکرین پر اپنے آپ کو دکھانے لگی اور وہ اسے دیکھ کر خوش ہونے لگا۔ شیوانی یوگیش کی آتما کے زیر اثر آ کر اس سے سیرزدہ ہو کر بیڈ سے اتری، پھر دروازے کو اندر سے کھول کر باہر آ گئی۔ لیبارٹری کے ان 3 کیبنوں کی طرف جانے لگی۔ تاشا کو یہ اطمینان تھا کہ شیوانی گہری نیند میں ہے، اسے اپنے عدنان سے دلچسپی تھی، اس لیے وہ خواب کی سکرین پر اس سے باتیں کر رہی تھی، اس کے ساتھ ہری بھری وادیوں میں گھوم رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ 1 گھنٹے کے بعد پھر شیوانی کے پاس جا کر اس کی خبر لے گی، اور 1 گھنٹہ ہی بہت ہوتا ہے۔ یوگیش نے شیوانی کو اس درمیانی کیبن میں پہنچا دیا تھا۔ چیمبر میں بیٹھا ہوا سول ہنٹر مشین کے ذریعے کیبن کے آلات کو آپریٹ کر رہا تھا۔ وہاں بڑی سی سکرین کے سامنے شیوانی کھڑی ہوئی تھی، اس کے جسم کے اندر روشنی کا ایک نقطہ دکھائی دے رہا تھا۔ یوگیش نے کہا، تم خوش نصیب ہو جو ہمارے سائے میں آ گئی۔ آئندہ اپنی خواہش کے مطابق اپنے بیٹے کے ساتھ ایک طویل زندگی گزار سکو گی۔ جہاں کھڑی ہوئی ہو وہیں فرش پر لیٹ جاؤ۔
اس نے حکم کی تعمیل کی، وہیں فرش پر لیٹ گئی۔ کیبن نمبر 1 میں میڈم مازوری کھڑی ہوئی تھی۔ سول نے اسے حکم دیا، دروازہ کھولو اور درمیانے کیبن میں چلی آؤ۔ اس نے ویسا ہی کیا، دروازہ کھول کر درمیانے کیبن میں چلی آئی۔ وہاں سرخ روشنی میں ایک نہایت ہی حسین و جمیل عورت فرش پر لیٹی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہو گئی، اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، ہائے ماترے، ہائے ہنٹر، میں تو اس کا جسم ملنے کے بعد بیوٹی کنٹیسٹ میں شامل ہو سکتی ہوں، مس یونیورس کہلا سکتی ہوں۔ ہنٹر نے کہا، خاموش رہو، ہمیں کام کرنے دو، اس عورت کے برابر ہی لیٹ جاؤ۔ وہ فرش پر بیٹھ گئی، پھر شیوانی کے برابر ہی لیٹ گئی۔ یوگیش اور سول ہنٹر بلور بینی کے ذریعے انہیں دیکھ رہے تھے۔ دونوں کے جسم سے روشنی کے 2 نقطے نکل کر فضا میں معلق ہو گئے۔ ماترے ان روشن نقطوں کو متحرک کرنے کے لیے ایک مشین کو آپریٹ کر رہا تھا۔ سول ہنٹر کیپچر مشین کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ماترے شیوانی کے جسم سے نکلے ہوئے روشن نقطے کو میڈم مازوری کے جسم تک پہنچا رہا تھا اور میڈم مازوری کے جسم سے نکلے ہوئے روشن نقطے کو شیوانی کے بدن تک پہنچا رہا تھا۔ جب وہ دونوں نقطے ان دونوں کے جسموں میں داخل ہو گئے تو سول نے کیپچر مشین کو آپریٹ کرنا شروع کیا۔ پھر وہ نقطے ان کے جسموں میں قید ہو کر رہ گئے۔ وہ دونوں اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ میڈم مازوری نے خوش ہو کر الکا کے جسم میں ایک بھرپور انگڑائی لی۔ شیوانی نے میڈم مازوری کے جسم میں پہنچ کر حیرانی اور پریشانی سے سامنے بیٹھی ہوئی الکا کو دیکھا۔ وہ اب سے کچھ دیر پہلے تک اس کا جسم تھا، اب پرایا ہو گیا تھا۔ مجھے دور سے دیکھ رہی تھی، اس وقت سحرزدہ نہیں تھی۔ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، یہ میں کہاں ہوں؟ میرا بیٹا کہاں ہے؟ یوگیش نے کہا، تم اپنے بیٹے کو بیڈ روم میں چھوڑ کر آئی ہو، اب وہاں جا سکتی ہو۔ وہ تیزی میں چلتی ہوئی اس کیبن سے نکل کر تیسرے کیبن میں آئی، پھر اس کا اندرونی دروازہ کھول کر اپنے بیڈ روم کی طرف جانے لگی۔ میڈم مازوری تیزی سے چلتی ہوئی ماترے کے بیڈ روم میں آئی۔ وہاں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر ایک دم سے خوش ہو گئی، مستی میں ناچنے لگی۔ ماترے اور ہنٹر نے آ کر کہا، اب تم ہماری جگہ ہو، ہم جب چاہیں تمہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، فوراً یہاں سے چلی جاؤ، ہمیں فرہاد اور اس کے ٹیلی پیتھی جانے والوں سے نمٹنا ہے۔ میڈم مازوری نے پوچھا، میرے پاس جلدی آؤ گے نا؟ ماترے نے کہا، ہاں، تم گھر پہنچتے ہی اپنے بیڈ پر لیٹ جانا، میں تم پر عمل کروں گا، تمہارے دماغ کو لاک کروں گا تاکہ فرہاد یا اس کا کوئی بھی اعلی کار تمہارے اندر نہ آ سکے۔ وہ الکا کا جسم لے کر خوشی خوشی وہاں سے چلی گئی۔ شیوانی تیزی سے چلتی ہوئی اپنے بیڈ روم میں آئی۔ وہاں عدنان گہری نیند میں تھا۔ وہ بستر پر آ کر اس سے لپٹ کر رونے لگی، اسے چومنے لگی۔ اس کے رونے کی 2 وجوہات تھیں، ایک تو یہ کہ اس کا الکا والا جسم اس سے چھن گیا تھا، اب یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ بیٹا اسے ماں کی حیثیت سے قبول کرے گا یا نہیں۔ دوسری وجہ اس بات کی خوشی تھی کہ اس کی آتما کو دوسرے جسم میں پہنچانے والے نے کہا تھا کہ اب اس کی عمر لمبی ہوگی، وہ 19 دنوں میں نہیں مرے گی۔ تاشا عدنان کے اندر ہی تھی۔ جب وہ اسے لپٹ کر رونے لگی، اسے چومنے لگی تو تاشا نے اسے محسوس کیا۔ عدنان کے دماغ سے نکل کر شیوانی کے دماغ میں پہنچنا چاہا تو وہ نہ پہنچ سکی، کیونکہ روح کے جسمانی اعضاء نہیں ہوتے اور نہ ہی کوئی دماغ ہوتا ہے۔ اب تک شیوانی جس کے جسم میں پہنچتی رہی، اپنی آتما کی قوت سے اس کے دماغ پر حاوی ہوتی رہی۔ اب وہ میڈم مازوری کے جسم میں تھی، اس لیے اس کے دماغ پر حاوی تھی۔ تاشا میڈم مازوری کے لب و لہجے کو نہیں جانتی تھی، اس لیے اس کے اندر پہنچ نہ سکی، کیونکہ اب تک وہ الکا کے لب و لہجے کے ذریعے شیوانی کے اندر پہنچتی تھی۔ اس لیے خیال خوانے کی پرواز کرتے ہوئے الکا کے اندر پہنچی تو اس کا دل و دماغ بدل چکا تھا۔ اس کے اندر میڈم مازوری کی آتما تھی، وہ اب اسی کی مرضی کے مطابق سوچ رہی تھی اور عدنان کو بھول چکی تھی۔ تاشا نے حیرانی سے پوچھا، ممی یہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ اپنے بیٹے کے پاس نہیں ہیں، آپ تو کار ڈرائیو کر رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں؟ میڈم مازوری نے کار سڑک کے کنارے روک دی، پریشان ہو کر پوچھا، تم کون ہو؟ میرے دماغ سے چلی جاؤ، ورنہ میرا ماترے اور میرا ہنٹر یہاں آ کر تمہیں ایک پل کے لیے بھی میرے اندر نہیں رہنے دے گا، یہاں سے بھگا دے گا۔ وہ پریشان ہو کر پھر عدنان کے دماغ میں آئی، اس کے ذریعے پتا چلا کہ اس کے پاس جو عورت ہے وہ شیوانی ہی ہے۔ تاشا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ شیوانی کے پاس پہنچنا چاہتی ہے تو کسی دوسری عورت کے پاس کیوں پہنچ جاتی ہے۔ اس نے فوراً ہی مجھے مخاطب کیا، گرینڈ پا یہاں کچھ گڑبڑ ہے، میں شیوانی ممی کے اندر پہنچنا چاہتی ہوں تو کسی دوسری عورت کے اندر پہنچ جاتی ہوں۔ میں یہ سنتے ہی عدنان کے پاس پہنچ گیا، وہ گہری نیند میں تھا۔ تاشا نے کہا، میں نے عدنان کے ذریعے اس عورت کی آواز سن کر یہ معلوم کیا کہ شیوانی ممی نیند سے بیدار ہو گئی ہیں، لیکن میں ان کے دماغ میں نہ پہنچ سکی، آپ ان کے اندر پہنچ کر دیکھیں۔ میں نے بھی الکا کے لب و لہجے کو گرفت میں لے کر اس کے اندر پہنچنا چاہا تو یہ کہنا چاہیے کہ ناکامی نہیں ہوئی، میں الکا کے اندر ہی پہنچا، لیکن وہاں شیوانی کی آتما نہیں تھی۔ میں پریشان ہوا، پھر اپنے پوتے عدنان کے اندر آ گیا۔ تاشا نے عدنان کو نیند سے جگایا تو اس نے آنکھیں کھول دیں، سر گھما کر دیکھا۔ میرے پوتے کی سوچ کہہ رہی تھی کہ اس کے قریب کوئی اجنبی عورت لیٹی ہوئی ہے۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر حیرانی سے بولا، تم کون ہو؟ شیوانی نے بڑی محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹے میں تمہاری ماں ہوں۔
عدنان نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں اور تاشا عدنان کے ذریعے شیوانی کی بدلی ہوئی آواز اور لب و لہجہ سن رہے تھے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ الکا وہاں نہیں ہے۔ ہم نے فوراً ہی موجودہ آواز کو گرفت میں لے کر اس کے دماغ میں چھلانگ لگائی تو پتہ چلا کہ وہ کوئی دوسری عورت ہے اور اس کا نام میڈم آزوری ہے۔ میں نے کہا، تم میرے پوتے کے لیے ایک ماں کی طرح تڑپ رہی ہو، کیا تم شیوانی ہو؟ اس نے جلدی سے کہا، ہاں پاپا، میں آپ کی بہو شیوانی ہی ہوں۔ مجھے ان لوگوں نے اس دوسری عورت کے اندر قید کر دیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ میں نے اپنے اندر یوگیش ماترے کی آواز سنی تھی۔ وہ مجھے سہرزدہ کر کے ایک کیبن میں لے گیا تھا۔ میں اس کے حکم کے مطابق وہاں فرش پر لیٹ گئی تھی۔ پھر اس کے بعد مجھے پتہ نہ چلا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ جب آنکھ کھلی تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے قریب ہی بالکل سامنے الکا کو دیکھا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ میں تو اس کے جسم میں تھی، پھر اس سے الگ ہو کر اس دوسرے جسم میں کیسے آ گئی؟ مجھے کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ میں نے کہا، اچھا تم تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہو۔ یہ میڈم آزوری کا جسم ہے اور اسی کا دماغ ہے۔ تمہاری آتما اس دماغ کی حصہ دار ہے۔ تم اس پر حاوی ہو جاتی ہو، یہ تمہارے زیر اثر ہے، لیکن اس کا ماضی، اس کی پوری ہسٹری اس کے دماغ میں محفوظ ہے۔ میں اس کے چور خیالات پڑھ رہا ہوں۔ میں اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ شیوانی اب سے پہلے الکا کے جسم میں تھی، اس کے دماغ پر بھی حاوی رہتی تھی اور الکا کا اپنا دماغ بھی کام کرتا تھا، یعنی ایک کی آتما تھی اور دوسری کا جسم تھا، اور وہ دونوں ایک ہی دماغ سے کام لیتی تھیں، اسی دماغ سے سوچتی تھیں۔ اسی طرح اب شیوانی اور میڈم آزوری کا ایک ہی دماغ تھا، وہ دونوں ایک ہی دماغ کی مالکہ تھیں۔ پتہ چلا کہ میڈم آزوری پچھلے 10 برس سے یوگیش اور سول کی رکھیل بنتی چلی آ رہی ہے۔ جب بھی اس کے بدن سے ان دونوں کا جی بھر جاتا ہے تو وہ کسی دوسری حسین اور جوان عورت کو ٹریپ کر کے میڈم آزوری کی آتما کو اس کے جسم میں پہنچا دیتے ہیں۔ اس طرح وہ ایک نئی جوان اور حسین عورت کے ساتھ کچھ عرصے تک عیش کرتے تھے، پھر اسے کسی نہ کسی نئے جسم میں پہنچا دیا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یوگیش اور سول کالا جادو جانتے ہیں؟ نہیں، وہ جدید سائنسی آلات اور مشین کے ذریعے کسی بھی انسان کے اندر اس کی روح کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی لیبارٹری کے ایک چیمبر میں کرسٹل ویژن اور کیپچر نامی ایسی مشینیں ہیں جن کے ذریعے وہ ایک فرد کے جسم سے روح نکال کر دوسرے جسم میں پہنچا دیتے ہیں۔ وہ بول رہی تھی اور میں پہلی بار ایسا سن رہا تھا کہ یوگیش اور سول کالا جادو نہیں جانتے، بلکہ جدید سائنسی آلات اور مشینوں کے ذریعے روحوں کو اپنے قابو میں کرتے ہیں، پھر اپنی مرضی کے مطابق انہیں ایک جسم سے دوسرے جسم میں پہنچا دیتے ہیں۔ میں نے سوچا ایسی عجیب و غریب مشینوں اور آلات کو ضرور دیکھنا چاہیے جو کالے جادو کی جگہ لے چکی ہیں۔ ان کے ذریعے روحوں کا سراغ لگایا جاتا ہے، پھر ان روحوں کو ادھر سے ادھر پہنچایا جاتا ہے۔ میں نے اپنے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے سے کہا، میرے دماغ میں آؤ، پھر میرے ذریعے میڈم آزوری کے اندر پہنچ کر اس کے خیالات پڑھو۔ اس کے مطابق ہمارے ادارے کے سراغ رسانوں سے کہو کہ وہ اس لیبارٹری کا محاصرہ کریں، اس کے اندر جو مشینیں ہیں انہیں وہاں سے لے جانے کی کوشش کریں۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اس لیبارٹری کی ایک رہائش گاہ میں میرا پوتا موجود ہے، اسے اس کی ماں کے ساتھ وہاں سے بحفاظت باہر لایا جائے۔ میں نے الپا، اللہ بی بی اور کبریا کو اپنے پاس بلا کر انہیں موجودہ حالات سے آگاہ کیا اور کہا کہ انہیں ہر حال میں عدنان کی حفاظت کرنی ہے۔ میں ان دو بہروپیوں سے نمٹنے جا رہا ہوں۔ میں خیال خوانی کی پرواز کرتا ہوا یوگیش کے اندر پہنچ گیا، پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، ماترے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم دونوں بے ضرر ڈاکٹر بن کر دھوکہ دو گے۔ کبھی یہ پتہ نہیں چلنے دو گے کہ تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو اور کوئی عام ڈاکٹر نہیں ہو، فلسفی ناقابل فہم علم کے ماہر ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، پہلے تو یہ بتا دوں کہ میں یوگیش ماترے نہیں ہوں، سول انڈر ہوں۔ جب تم میرے دماغ میں آتے تھے تو اس وقت میری روح یوگیش کے اندر اور یوگیش کی روح میرے اندر تھی۔ اب ہم نے اپنی روحوں کو اپنے اندر واپس بلا لیا ہے۔ بہرحال اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ماترے ہو یا ہنٹر، ہم بظاہر دو ہیں لیکن ہمارے مزاج ایک ہے۔ میں نے کہا، تم دونوں اپنی اصلیت چھپاتے رہے، کوئی بات نہیں، لیکن تم نے میرے پوتے سے اس کی ماں چھین کر بہت برا کیا ہے۔ کیا یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہیں آسانی سے چھوڑ دوں گا؟ اس نے کہا، اگر تم ہمیں دشمن سمجھتی ہو تو ہمارے خلاف جو کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن ہم نے کوئی دشمنی نہیں کی ہے۔ تمہارے بہو اور پوتے کی ماں کو ایک لمبی عمر دینے کے لیے ایسا کیا ہے۔ میں نے پوچھا، تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ شیوانی کی روح کو کسی دوسری عورت کے جسم میں پہنچا کر اسے ایک لمبی عمر دے سکو گے؟ ہم جدید سائنسی مشینوں کے ذریعے روحوں کا شکار کرتے ہیں۔ کالا جادو پرانے زمانے کی بات ہو چکی ہے۔ کالے علم کے ذریعے جو لوگ آتما کو اپنے قابو میں کیا کرتے تھے ان کا وہ عمل عارضی ہوتا تھا، لیکن ہم جس آتما کو کسی جسم میں پہنچا کر قید کر دیتے ہیں تو پھر وہ اس وقت تک اس جسم سے نہیں نکلتی جب تک کہ وہ جسم بیمار نہ ہو یا کسی حادثے کا شکار نہ ہو۔ جب اس جسم کے فنا ہونے کا وقت آتا ہے تبھی وہ روح وہاں سے نکل پاتی ہے۔
وہ ایک ذرا توقف سے بولا، ہم نے تمہاری بہو کو جس عورت کے جسم میں پہنچایا ہے وہ صحت مند ہے، کم از کم 19 دنوں کے بعد مرنے والی نہیں ہے۔ یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ بابا صاحب کے ادارے کے ایک بہت بڑے بزرگ نے اس کی موت کی پیش گوئی کی ہے، لیکن تم دیکھ لینا 19 دنوں کے بعد وہ پیش گوئی درست ثابت نہیں ہوگی۔ تمہاری بہو اس کے بعد بھی زندہ رہے گی اور تمہارے پوتے کو بھرپور ممتا دیتی رہے گی۔ کیا یہ ہم نے تمہارے اور تمہارے پوتے کے لیے اچھا نہیں کیا؟ کیا تم اسے دشمنی سمجھتے ہو؟ ہاں، تمہارے نقطہ نظر سے تو یہ دشمنی نہیں ہے۔ اگر تم ہمارا بھلا چاہتے تھے اور میرے پوتے کی ماں کو لمبی عمر دینا چاہتے تھے تو پہلے مجھ سے اس سلسلے میں بات کرتے۔ اگر میں راضی ہوتا کہ میری بہو کو ایک لمبی عمر ملنی چاہیے تو پھر ہم باہمی رضامندی سے یہی کرتے جو تم نے کیا ہے، لیکن میں ذرا چپ ہوا۔ اس نے پوچھا، لیکن کیا؟ میں نے کہا، ہم جناب علی اسد اللہ تبریزی کے عقیدت مند ہیں اور ہمیشہ سے یہ دیکھتے آئے ہیں کہ ان کی پیش گوئی کبھی غلط نہیں ہوتی۔ میرے پوتے کی ماں 19 دنوں کے بعد ہر حال میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی، اور ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ 19 دنوں تک صبر کر لو، دیکھو کہ ہم نے کتنا بڑا کمال کیا ہے، ایک مرنے والی کو لمبی عمر دی ہے۔ تمہارا دعویٰ غلط ثابت ہوگا، جب غلط ثابت ہوگا تو ہم مان لیں گے کہ ہم نے جانے انجانے میں تم سے دشمنی کی ہے، اس کے باوجود ہمارے ارادے نیک ہی تھے۔ کیا یہ نیک ارادہ ہے کہ تم نے میرے پوتے کو 19 دنوں تک اس کی ماں سے محروم کر دیا؟ اب جو ماں ایک نئے چہرے کے ساتھ اس کے سامنے ہے، وہ اسے ماں تسلیم نہیں کر رہا اور نہ ہی کرے گا۔ ہم اسے لاکھ سمجھائیں گے تب بھی وہ ہماری بات نہیں مانے گا، اور اگر مان بھی جائے گا تو جبرن ایک اجنبی عورت کے ساتھ رہے گا، لیکن دل سے کبھی اسے ماں تسلیم نہیں کرے گا۔ تم مجھے یوگیش سمجھ کے میرے پاس آئے جبکہ میں سول ہنٹر ہوں، ویسے میرے اندر ماترے بھی موجود ہے، یہ تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ ماترے نے کہا، مسٹر فرحات، ابھی میں تمہارے پوتے کے اندر تھا، اس کے خیالات پڑھنا چاہتا تھا، مگر یہ دیکھ کر حیرانی ہو رہی ہے کہ اس کے خیالات گڈ مڈ ہوتے رہتے ہیں، وہ کسی بھی خیال پر مرکوز نہیں رہتا۔ ایسا دماغ ہمارے لیے بالکل نیا اور انوکھا ہے۔ سولنڈر نے کہا، اگر ہمیں یہ پہلے ہی معلوم ہو جاتا کہ یہ لڑکا اس قدر عجیب و غریب ہے تو ہم اسے بھی اپنے کیبن میں پہنچا کر اس کی روح کا مطالعہ کرتے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، خبردار، میرے پوتے کو کسی مشین سے گزارنے کا تصور بھی نہ کرنا۔ ایسی حرکت کرو گے تو میرے ہاتھوں بڑی اذیت ناک موت مرو گے۔ علی اور الپا میرے اندر موجود تھیں، ان کی باتیں سن رہی تھیں۔ یہ سنتے ہی وہ فوراً میڈم آزوری کے اندر پہنچ گئیں، اسے وہاں سے دوڑاتی ہوئی ان کے چیمبر میں لے گئیں۔ اس میڈم کے ذریعے وہاں کرسٹل ویژن اور کیپچر مشین وغیرہ کو دیکھنے لگیں۔ ادھر سول ہنٹر نے ہنستے ہوئے مجھ سے کہا، مسٹر فرہاد، ہمیں اذیت ناک موت مارنے کی دھمکی نہ دو، اس وقت تمہارا سب سے بڑا مہرہ ہماری مٹھی میں ہے۔ ہم تمہارے پوتے کی روح کو اس کے جسم سے نکال کر کسی دوسرے بچے کے جسم میں قید کر دیں گے۔ تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، ساری زندگی ہمارے محتاج ہی رہو گے، کیونکہ ہم اس روح کو واپس تمہارے پوتے کے جسم میں لا سکیں گے۔ میں فکر میں مبتلا ہو گیا، واقعی وہ ایسا کر سکتے تھے۔ یوگیش نے کہا، اپنے پوتے کو زندہ سلامت دیکھنا چاہتے ہو تو ہمیں کسی طرح کا بھی چیلنج نہ کرو، اپنے کسی جاسوس کو بھی ادھر بھیجنے کی حماقت نہ کرو۔ تم کسی کو علاقار بنا کر یہاں داخل ہونے کی کوشش کرو گے تو اپنے پوتے سے محروم ہو جاؤ گے۔ میرا پوتا ان کے شکنجے میں تھا، بازی ان کے ہاتھ میں تھی، ان کو خیال تھا کہ میں باہر سے کسی کو علاقار بنا کر یہاں لاؤں گا، یہاں اندر کوئی ایسا نہیں ہے جسے میں علاقار بنا کر ان کے خلاف کچھ کر سکوں گا۔ میدان مار لینے کے غرور میں وہ یہ بھول گئے کہ میں میڈم آزوری کو یا اپنے پوتے کو یہ علاقار بنا کر ان کے خلاف بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ میں انہیں خوش ہونے کا موقع دے رہا تھا، انہیں باتوں میں الجھا رہا تھا۔ علی اور الپا نے شیوانی یا میڈم آزوری کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جما لیا تھا۔ وہ ان دونوں کی مرضی کے مطابق بلور بینی اور کیپچر مشین کو ناکارہ بنا رہی تھیں۔ انہوں نے بلور بینی کی اسکرین کو توڑ دیا تھا، کیپچر مشین کو کھول کر اس کے اندرونی پرزے باہر نکال رہی تھیں۔ وہاں ایک بڑا سا ہیٹر رکھا ہوا تھا، وہ اسے آن کر کے ان پرزوں کو اس کی آگ میں ڈالتی جا رہی تھیں۔ وہ پرزے کسی حد تک پگھل کر ناکارہ ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے چیمبر کے اندر رکھی ہوئی تمام مشینوں کو اور تمام اہم آلات کو اچھی طرح تباہ کر دیا تھا۔ پھر وہاں سے نکل کر ان 3 کیبنوں کے اندر آئی، وہاں بھی چھوٹی بڑی مشینیں تھیں، انہیں بھی ناکارہ بنانے لگی۔ ان کے تمام تار نوچ کر الگ کر دیے، دیوار پر لگے ہوئے بڑے سے مانیٹر کو توڑ کر چکنا چور کر دیا۔ میں نے ان دونوں کو باتوں میں الجھانے کے لیے اپنی شکست تسلیم کی، پھر ان کے سامنے نرم ہو کر بولا، میں مانتا ہوں میرے پوتے کی زندگی اب تم لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، میں دشمنی نہیں کروں گا، بولو مجھ سے کیا چاہتے ہو، کس طرح میرے پوتے کو میرے پاس واپس بھیج سکو گے۔ وہ دونوں فاتح کی شان سے اپنے مطالبات اور شرائط منوانے لگے۔ وہ ایک بیڈ روم میں تھے، انہیں خبر نہیں تھی کہ بیڈ روم کے باہر کیا ہو رہا ہے۔ الپا اور علی اس میڈم کو وہاں سے ان کے دوسرے بیڈ روم میں لے آئیں، الماری اور دروازہ کھول کر تلاشی لینے لگیں۔ ایک دراز میں بھرا ہوا ریوالور رکھا تھا، وہیں 2 بھرے ہوئے میگزین بھی تھے۔ انہیں لے کر چلتی ہوئی اس بیڈ روم کے دروازے پر آ گئی جہاں وہ دونوں بیٹھے خیال خوانی کے ذریعے مجھ سے باتیں کر رہے تھے۔
علی اور الپا دونوں ہی پکی نشانے باز تھیں۔ انہوں نے میڈم مزوری کے ذریعے پہلے ایک کا نشانہ لیا، اس کی ٹانگ میں گولی ماری۔ ٹھائیں کی آواز کے ساتھ ہی انہوں نے چونک کا دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک تو تکلیف سے کراتے ہوئے کرسی سے اچھل کر فرش پر گر پڑا، دوسرا یوگیش تھا وہ فوراً چھلانگ لگا کر میڈم تک پہنچنا چاہتا تھا، لیکن الپا اور علی اس سے زیادہ پھرتیلی تھی۔ انہوں نے دوسری گولی چلائی۔ وہ فی الحال ان دونوں کو صرف زخمی کرنا چاہتی تھی، لیکن یوگیش نے چھلانگ لگا کر اپنی موت کو دعوت دی۔ گولی بہہ کر اس کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ وہ فرش پر گرا، پھر وہیں ایک ذرا سا تڑپ کر ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں اس کے ذہن سے نکل آیا۔ سولنڈر کے دماغ میں پہنچنا چاہا تو اس نے زخمی ہونے کے باوجود آتما شکتی کے ذریعے سانس روک لی۔